بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وقدرہم اقدارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے، چونکہ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 24 ہے اور عقیدہ نمبر 19 ہے، یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقدرہم اقدارا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو پیدا فرمایا ہے تو ان مخلوقات کے لیے مقداریں اور اندازے بھی مقرر فرما دیے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے نا بس پیدا کر دیا تو یہ اب ہمیشہ رہیں گے، بلکہ فنا آئے گی ان کے اوپر، کل من علیہا فان، اور ہر چیز بھی فنا ہوگی اور ہر چیز والا اس کے پاس جو کچھ چیز ہے وہ بھی فنا ہوگی، ما عندکم ینفد، وہ بھی فنا ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فنا کرنے کے اندازے ہیں یا اس کے علاوہ زندگی میں جو احوال پیش آتے ہیں اس کے لیے اندازے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مقداریں بھی اندازے بھی پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے لیے باقاعدہ اندازہ مقرر کر لیا، اور کہ یہ چیز اس کائنات میں کتنی مقدار میں آئے گی، کب تک رہے گی، کہاں کہاں رہے گی، کس کس کے نصیب میں جائے گی، کتنا جائے گی، کتنا استعمال میں آئے گی، کتنا ضائع ہو جائے گی، کون سی استعمال میں ہو کر فنا ہوگی، کون سے ویسے ضائع ہو کر فنا ہوگی، کہاں کہاں جائے گی، اگلی شکل اس کی کیا ہوگی، کیونکہ مادہ جو اللہ نے بنایا ہے یہ مادہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کائنات میں دوسری شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، مادہ کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے، مادہ تو کائنات سے ختم نہیں کیا جا سکتا، تو آگے یہ کہاں جائے گی انسانوں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو سب معلوم ہوگا۔ ہم کوئی چیز لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں بڑے ہی شوق سے، پھر وہ ڈھیر پر چلی جاتی ہے، بعد میں وہاں سے کہاں جاتی ہے، کہاں کس حالت میں کہاں پہنچی ہے، یہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کو سب معلوم ہوتا ہے، اور ہر چیز کے فنا ہونے، تبدیل ہونے، ان سارے اندازوں اور مقداروں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ، پہلے سے ہم نے اس کے لیے اندازہ ٹھہرایا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ نپت اللہ مقرر شدہ ہے، ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح الذی خلقہ، وہ ذات جس نے پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسوا، بڑا ٹھیک ٹھاک درست شکل میں پیدا کیا، اس کو ایک مناسب صورت عطا فرمائی، ٹھیک ٹھاک اس کے اعضاء کو جہاں جوڑنا تھا اس طرح جوڑا۔ والذی قدر، اور وہ ہے جس نے پھر اس کا اندازہ کیا کہ اس نے کب جانا ہے دنیا میں، کتنا رہنا ہے، کتنا کھانا پینا کمانا، کہاں کہاں، کیا ترتیب، یہ سارے اندازے اللہ نے مقرر کیے، اس کی میعاد وغیرہ ساری چیزیں۔ فہدا، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے راہ سلجھانے کے تکوینی اور تشریعی انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ تشریعی انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے ذریعے سے فرمائے، اور تکوینی نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ، ظاہری 5 قوتیں، اور عقل و ادراک، عقل و شعور، وجدان، یہ اندر کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، جن کے ذریعے سے انسان جو ہے تکوینی نظام کے اندر چلتا ہے۔ اب انسان اپنے بعض کاموں میں یعنی ایک خاص ترتیب سے اور لگن سے، محنت سے کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت ساری غلطیاں کھا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے ہاں فنکشن ہو رہا ہے، دعوت کا ولیمہ کا سلسلہ ہے، تو اس میں وہ ایک اندازے سے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بس اوقات اس کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بڑے سوچ فکر اہتمام کے بعد بھی کبھی کھانا کم پڑ گیا، کبھی کھانا زیادہ ہو گیا، ضائع ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندازوں میں بہت زیادہ فرق اور غلطیاں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے اندازے بالکل مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس نے جو اندازے متعین اور مقرر کیے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، اور اللہ کو سب معلوم تھے کہ وہ کتنے لوگ دنیا میں بھیجنے ہیں، کتنی مخلوقات جو ہے اللہ نے ان کو وجود دینا ہے، ان کی کیا کیا ضروریات ہیں، اور کیا وہ کھائیں گے اور کتنا کھائیں گے، کب کھائیں گے، یہ سب اللہ کو معلوم تھا، کیا پہنیں گے، کتنی بارش ہوگی، کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنے کھیت ضروری ہیں، وہ کتنا غلہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگائیں گے، اور اس چیز کے کیا کیا خواص ہوں گے، کیا افعال سر انجام دیں گے، اس چیز کا دائرہ کار کیا ہوگا،
اور کسی چیز کی کون سی شکل اس کو دے دی جائے جو اس کے لیے مناسب ہوگی، اور جس کو دیکھ سن کر بڑے بڑے جو عقلاء اور فلاسفر ہیں وہ بھی حیران اور دنگ اور ششتر رہ جاتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یہ آیتیں آتی ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ اندازہ ہے ایک غالب اور علیم ذات کا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور یہ بہت برکتوں والا اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا، پیدائش کرنے والا ہے، بہترین بنانے والا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے درست کیا، بہت خوبصورت انداز میں ہر چیز کو درست بنایا۔ تو بہرحال یہ اس عقیدے کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا۔